بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. رواه الترمذي. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یعنی اچھی باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت و تاکید کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ میرے دوستو، امت کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس وقت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر سے امت پیچھے ہو چکی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں یہی ارشاد فرمایا کہ امت پر یہ بات لازم ہے اور امت اس بات کو لازم پکڑے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لوگوں کو حکم کرے۔ امر بالمعروف اللہ پاک کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، انسان کو نماز کی طرف دعوت دینا، روزے کی دعوت دینا، اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی کوئی کوتاہی کو دیکھ کر مسلمان برداشت نہ کرے اور اسے بولے کہ اس فریضے کو چھوڑ دو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، اور نیکی کی طرف اس کو دعوت دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، خود نیکی کر رہا ہے۔ انسان دن میں آ رہا ہے، آتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں جتنے لوگ اس کو ملتے ہیں، ملتے ہوئے ان کو بھی مسجد کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوا چلتا چلا ہے۔ اب یہ مسجد آ جاتا ہے، نہیں معلوم کہ اس کی اپنی نماز اس کے کسی گناہ کے بسبب، اس کی کوئی کوتاہی کے سبب کسی بھی وجہ سے قبول نہیں ہو پاتی، لیکن جس کو یہ دعوت دے کر لے کر کے آیا ہے اس کی نماز کو تو اس کو اجر ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس لیے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے، اس فریضے کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نیکی کا حکم کرو، نیکی کا حکم کرو۔ میرے دوستو، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اسے ابھی اندازہ نہیں ہے، جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کی پیشی ہوگی پھر اسے اندازہ ہوگا، ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت اس کو پتہ چل جائے گی۔ جب اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اور کوئی اس کی مدد کو نہیں ہوگا، وہاں تنہا اکیلا ہوگا، کوئی اس کے بدلے میں حساب کتاب دینے والا نہیں ہوگا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے کوئی اور مدد اس کے سامنے نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس کے اعمال اس وقت اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت اس ایک نیکی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، اس ایک نیکی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں بے شمار انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ اللہ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے جانے کے طریقے کو اختیار کیا۔ بعض دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کوچ کر گئے تو وہ اس طرح سے گئے کہ انہوں نے اپنے مالک اور اپنے خالق کو راضی کیا، اپنے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دی اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پیچھے لگے رہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے دنیا کے سے جانے کے بعد دنیا کے اندر وہ سبزہ کر گئے، اپنے حصے کا چراغ روشن کر گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر یہ مثال لکھی کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد اس کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، لکھی جاتی رہتی ہیں، لکھی جاتی رہتی ہیں، اس کے نامہ اعمال بند نہیں ہوتے۔ ہمارے اکابرین اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے دوستو جو وہ بنیاد رکھ گئے آج یہ سب اسی کے نتائج ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند ایک بنایا تھا، آج اس کا فیض پورے عالم میں موجود ہے۔ آج جہاں پر جو مدارس قائم ہیں یہ انہی کا فیض ہے، آج جو علماء آپ کے سامنے نظر آتے ہیں یہ انہی کا فیض ہے۔
میرے دوستو وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے, انہوں نے اپنے حصے کا چراغ روشن کر دیا. اگر ہر ایک شخص اپنے حصے کے چراغ کو روشن کرے تو پورا جنگل روشن ہو جاتا ہے. اور اگر ہر ایک شخص اسی بات کو سوچ لے کہ ایک میرے چراغ روشن کرنے سے کیا ہو جائے گا, میرے دوستو ہر بندہ اس بات کو سوچ کر کے اپنے حصے کے چراغ کو نہ جلائے تو پورا کا پورا جنگل اندھیرا ہی رہتا ہے. ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کو یہ حکم دیا کہ آج ایک حوض اس نے کھدوایا اور اس حوض کے اندر حکم یہ جاری کیا کہ آج اس حوض میں ہر ایک رعایا میں سے ہر ایک فرد ایک بالٹی دودھ کا ڈالے گا. اور جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے دیکھا کیا وہ حوض بجائے دودھ کے پانی سے بھرا ہوا ہے. بہت حیران ہو گیا تو پوچھا, وجہ دریافت کی تو ہر ایک نے یہ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ایک بالٹی پانی کی ڈال دیتا ہوں تو کیا حرج ہے, باقی تو سارے دودھ ڈال رہے ہیں. تو میرے دوستو اپنے اپنے حصے کا بندہ اگر کام کرے گا تو آج امت کا بگاڑ ختم ہو جائے گا, آج اسلامی نظام قائم ہو جائے گا. اور شروع انسان اپنے وجود سے کرے, کسی اور کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. وہ کیوں نہیں کرتا, وہ اس کو چھوڑو, میں کیوں نہیں کرتا. سوال یہ ہے اپنے اپنے حصے کا اگر انسان کام کرے تو بات بنتی چلی جائے گی. سب سے پہلے اپنے وجود پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لازم کرے. پھر اپنے وجود کے بعد اب آپ نے جو کچھ یہاں پر پڑھا سنا, صبح کی نشستیں, رات کی نشستیں, 12 بجے کی نشست, ہر ایک نشست میں آپ کے پاس ایک نیا پیغام ہے اور نئے مسائل ہیں. اس کو اپنے اوپر بھی لازم کریں اور جانے کے بعد اس کو بھلانا نہیں ہے. یہ جو آپ نے سیکھا اس کو اپنے گھر والوں پر, اپنے دوست احباب پر نافذ کریں. جو یہاں سے آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر ملا, جس بات کا, جس نیکی کا آپ کو حکم ملا, آپ اس کو جا کر کے پھیلائیں, اس کو پھیلائیں. میرے دوستو اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علوم کے اندر عمق تھا, گہرائی تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات کو سنتے تھے اس پر عمل شروع ہو جاتا تھا. علم کے ذخائر انسان کے پاس بہت زیادہ نہ ہو, تھوڑا سا ہو, لیکن اس پر عمل ہو, یہ کارآمد ہے. جو آپ نے سیکھا اس پر عمل ہو, جو آپ نے سیکھا خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی اس پر عمل کریں, اپنے گھر والوں کو تیار کریں, اپنے دوست احباب کو تیار کریں, تب آپ کے لیے کارآمد ہے. نہیں تو کیا ہوگا, کہا کہ یاد رکھو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تم نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے, اللہ تم پر عذاب لے آئے گا, اللہ تم پر عذاب لے آئے گا. میرے دوستو عذاب صرف اس کا نام نہیں ہے کہ زلزلے آئیں, عذاب صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ طوفان اور آندھیاں چلیں, عذاب صرف اس کا نام نہیں ہے کہ سمندر کے سمندر امنڈ پڑے. قحط سالی کا ہونا یہ عذاب ہے, یہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے. اور روزی کا تنگ ہو جانا یہ عذاب ہے, ذہنی اور قلبی سکون کا چھن جانا یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے. آج امت نے اس کام کو چھوڑ دیا, اللہ کی طرف سے ان عذابات میں مبتلا ہے. سوچے تو صحیح کہ ہم کس طرح کی پریشانیوں اور مصائب میں مبتلا ہیں, اللہ نے کس طرح سے ظالم ہم پر غیر مسلط کر دیے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, اور وجہ اور اس کا سبب یہی ہے کہ امت اس فریضے سے غافل ہے, اس فریضے سے غافل ہے کہ اللہ تم پر عذاب مسلط کر دے گا. اور صرف عذاب مسلط نہیں کرے گا, وہ لوگ جو تمہارے نیک صلحاء علماء ہیں, اگر وہ اللہ سے دعا کریں گے اور اس عذاب کو ٹالنے کو مانگیں گے اللہ سے, ان کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرے گا, تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی. تو میرے دوستو اس پر ہم آج تک جو کوتاہی ہوئی توبہ کریں, اور آج کے بعد ہم یہ نیت رکھیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم سکھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.